السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرکز نظام الدین میں اگلا عالمی مشورہ کب سے شروع ہوا؟ مرکز نظام الدین میں دعوت و تبلیغ کا کام کس نے رکھا؟ مرکز نظام الدین میں دعوت و تبلیغ کی بنیاد کیا ہے؟ مرکز کا نظام العمل کہاں کہاں کی جماعتیں پہنچتی ہیں؟ مرکز نظام الدین میں کس طرح کے ہوتے ہیں یومیہ و لیلیہ بیانات؟ تمام گوشوں پر تفصیلات لے کر حاضر ہوں میں ایم دانش قاسمی، اور آپ دیکھ رہے بصیرت اردو نیوز چینل۔ آپ سبھی دوست و احباب کا خیر مقدم اور استقبال ہے میرے نئے نویلے چینل بصیرت اردو نیوز پر۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ محترم سامعین و ناظرین، مرکز نظام الدین دہلی میں ہر سال عالمی مشورہ ہوتا ہے، جس کے تحت پوری دنیا میں سال بھر تک منعقد کیے جانے والے مختلف ممالک کے عالمی اجتماعات کے بارے میں اکابرین و مشائخ کا عالمی مشورہ ہوتا ہے۔ اس سال مرکز نظام الدین میں اگلا عالمی مشورہ 1، 2، 3، 4 اگست 2026 عیسوی بروز سنیچر، اتوار، پیر اور منگل ہوگا۔ یہ عالمی مشورہ 4 روزہ ہوگا اور مرکز نظام الدین دہلی میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار تاریخ پھر سن لیجئے۔ اس سال مرکز نظام الدین بنگلہ والی مسجد نئی دہلی میں اگلا عالمی مشورہ 1، 2، 3، 4 اگست 2026 کو منعقد ہوگا۔ یہ عالمی مشورہ عالمی مرکز بنگلہ والی مسجد بستی نظام الدین نئی دہلی میں ہوگا اور 4 روزہ ہوگا۔ عزیز دوستو، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مرکز نظام الدین میں کیا ہوتا ہے؟ تو غور سے سن لیجئے۔ مرکز نظام الدین بنگلہ والی مسجد دنیا بھر میں تبلیغی جماعت کا عالمی مرکز ہے، جہاں دین کی تعلیم، تبلیغی اجتماعات اور دنیا بھر سے آنے والے مسلمانوں کی دینی تربیت کا کام ہوتا ہے۔ یہاں قرآن، حدیث اور اسلامی اصولوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں دین کی بات پہنچانے کے لیے تبلیغی جماعتیں تیار کر کے بھیجی جاتی ہے۔ روزانہ دینی اجتماعات ہوتے ہیں، جن میں بزرگان دین اور علماء کرام کے اصلاحی بیانات ہوتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کی بنیاد مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1926 عیسوی میں رکھی تھی۔ انہوں نے میوات کے علاقے سے اس کام کو شروع کیا۔ دہلی کے بستی حضرت نظام الدین میں بنگلہ والی مسجد کو اس تحریک کا عالمی ہیڈ کوارٹر بنایا گیا۔ یہیں سے یہ کام پوری دنیا میں پھیلا۔ اس وقت مرکز کے انتظامی امور اور قیادت مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتے مولانا محمد سعد کاندھلوی سنبھال رہے ہیں۔ الحمدللہ مرکز کے اندر 24 گھنٹے ایک منظم شیڈول کے تحت کام ہوتا ہے۔ ترتیب اور سنیے۔ تعلیم و حلقے۔ نماز فجر اور دیگر نمازوں کے بعد مسجد میں چھوٹے چھوٹے حلقے بنتے ہیں۔ ان حلقوں میں قرآن پاک کی تجوید، نماز کے طریقے اور فضائل اعمال جیسی کتابوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ روزانہ کے بیانات۔ روزانہ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد علماء کرام کا خصوصی اصلاحی بیان ہوتا ہے، جس میں ایمان اور اعمال کو درست کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ مشورہ۔ روزانہ کی میٹنگ۔ روزانہ صبح کے وقت مرکز کے ذمہ داران کا مشورہ ہوتا ہے، جس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ ملک اور بیرون ملک سے آئی ہوئی جماعتوں کو کس علاقے میں دین کی محنت کے لیے بھیجا جائے گا۔ ہفتہ وار شب جمعہ۔ ہر جمعرات کی شام مغرب کے بعد یہاں ایک بہت بڑا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، جسے شب جمعہ کہا جاتا ہے۔ اس میں دہلی اور آس پاس کے علاقوں سے ہزاروں لوگ رات گزارنے اور دین سیکھنے آتے ہیں۔ تشکیل یعنی جماعتوں کی روانگی۔ شب جمعہ یا کسی بھی بڑے بیان کے بعد تشکیل کا مرحلہ ہوتا ہے، جہاں لوگوں کو 3 دن، 40 دن چلہ یا 4 مہینوں کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دی جاتی ہے اور ان کے نام درج کیے جاتے ہیں۔
اب رہیے مرکز کی سہولیات کیا ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے مہمانوں جماعتوں کے لیے مرکز میں ٹھہرنے اور کھانے کا وسیع انتظام لنگر خانہ موجود ہے۔ مرکز کی عمارت کے اندر ہی ایک دینی مدرسہ کاشف العلوم بھی قائم ہے، جہاں طالب علم حفظ قرآن اور درس نظامی عالم کورس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ تفصیلات میں نے مختصر انداز میں پیش کی ہے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ عزیز دوستو، مرکز نظام الدین میں تبلیغی جماعت کے 6 اصولوں پر خاص دھیان دیا جاتا ہے۔ مولانا محمد الیاس کاندھلوی نے مسلمانوں کی بنیادی اصلاح کے لیے 6 اہم بنیادی باتیں مقرر کی ہیں جن پر مرکز میں سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، کلمہ یعنی ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے یقین کو دل میں اتارنا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے کچھ ہونے کا یقین نکل جائے اور صرف اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین دل میں بیٹھ جائیں۔ نمبر 2، نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا اور اپنی پوری زندگی کو نماز کے سانچے میں ڈھالنا۔ نمبر 3، علم و ذکر، علم حاصل کرنا تاکہ حلال و حرام کی تمیز ہو اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا تاکہ دل بیدار رہے اور غفلت دور ہو۔ نمبر 4، اکرام مسلم، ہر مسلمان کی عزت کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا اور اپنے حقوق کو معاف کرنا، مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کا معاملہ کرنا۔ نمبر 5، اخلاص نیت، ہر نیک کام صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا، تعریف یا شہرت کی نیت نہ ہو۔ نمبر 6، دعوت و تبلیغ، نفیر عام، اپنے مال اور جان کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا، دوسروں کو ان صفات پر لانے کی کوشش کرنا اور خود کو سدھارنا۔ عزیز دوستو، یہ تفصیلات مرکز نظام الدین کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مرکز نظام الدین پہنچنے کا راستہ بتلا دیا جائے تو سن لیجئے۔ نئی دہلی کے وسطی علاقے نظام الدین ویسٹ میں واقع ہے۔ آپ یہاں ان طریقوں سے پہنچ سکتے ہیں۔ بذریعہ میٹرو، سب سے قریبی میٹرو ہے یہاں پنک لائن اسٹیشن سے مرکز پیدل فاصلے پر یا آٹو رکشہ کے ذریعے 5 منٹ کی دوری پر واقع ہے، جہاں آپ بڑی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ باقی گفتگو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیسی لگی ویڈیو؟ آپ ضرور ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بیل آئیکن کو کلک کریں، اور کیسی لگی ویڈیو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔